إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. صدق اللہ العظیم. سورہ فجر کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ. جہاں تک انسان کی بات ہے جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، دنیا کی زندگی میں اس کو عزت دی، اس کا اکرام کیا، وَنَعَمَهُ، اس کو نعمتیں دی، اس کو دنیا دی، مال و دولت سے نوازا. فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ، تو وہ بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی ہے. ایک قسم کے لوگ تو وہ ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جب ان کا رب ان کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے. کس طرح سے امتحان لیتا ہے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، ان کی رزق کو ان پر تنگ کر دیتا ہے، روزی کو تنگ کر دیتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتے ہیں میرے رب نے میری توہین کی، مجھے ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا. کیسی میری زندگی ہے؟ ان آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کو دے کر آزماتا ہے، کبھی کسی سے لے کر آزماتا ہے. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دیتا ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے ذہن میں ایک بات تو یہ ڈالتا ہے کہ یہ جو مال میرے پاس ہے اس مال کا میں حقدار تھا. کیوں حقدار ہوں؟ کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بچپن دیکھا، نہ جوانی دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ تہوار دیکھا، نہ سردی کا موسم، نہ گرمی کا موسم، نہ بارش کو دیکھا. میں ہر موسم میں محنتیں کرتا رہا. اپنی بچپن سے جو محنتیں کی، پوری جوانی محنت کی، تب جا کے یہ میرا اتنا بڑا کاروبار کھڑا ہوا، یہ میرا بنگلہ کھڑا ہوا، یہ میری کار کا میں مالک بنا، یہ میرے پاس جو میرا مکان ہے، میرا بزنس ہے، یہ مال و دولت اس کا میں حقدار ہوں کہ میں نے اپنی محنت اتنی کی تھی کہ میرے اس بات کا حقدار تھا کہ مجھے یہ نعمت حاصل ہوتی. یا میرے پاس وہ علم تھا، میں نے بڑی محنت سے پڑھا، میں نے گھر بار سے دور ہو گیا، اپنے وطن سے، اپنے ملک سے دور چلا گیا، اور تکلیف میں رہ کر، مصیبتوں میں رہ کر، پریشانیوں کو جھیل کر، اپنے ماں باپ سے دور ہو کر میں نے علم حاصل کیا، ڈگریاں حاصل کی. تو میرا یہ مقام ہے کہ مجھے اپنے معاشرے میں عزت ملی جاتی، مجھے 2 پیسہ ملتا، مجھے مال ملتا، یہ میرا حق تھا. تو انسان فرماتا فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، عزت دی، شہرت دی. ہونا یہ چاہیے تھا اس کو اللہ کی طرف منتقل کرتا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمایا. ورنہ ہم دیکھیں دنیا میں ہم سے زیادہ محنت کرنے والے لوگ موجود ہیں، ہم سے زیادہ علم والے، ہم سے زیادہ ڈگریاں والے، ہم سے زیادہ عقل مند دنیا میں موجود ہے. اللہ نے ان کو وہ عزت نہیں دی، اللہ نے ان کو وہ مال نہیں دیا. اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہاری عقل کا کمال نہیں ہے، تمہاری محنتوں کا کمال نہیں ہے. آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ تم سے زیادہ محنت کرتے ہیں، اللہ نے محض اپنے فضل سے تمہیں مال دیا. لیکن شیطان پہلا خیال دل میں کیا ڈالتا ہے؟ یہ تیری محنت کا پھل ہے، یہ تیری محنت کا ثمرہ ہے، یہ تیری محنت کا نتیجہ، تو اس کا حقدار تھا.
پہلا شیطان اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے۔ دوسرا خیال کیا ڈالتا ہے؟ اللہ نے مال دیا، ذاتی مکان ہے، خود کا کاروبار ہے، اچھی عیش کی زندگی ہے، عزت بھی دیے، معاشرے میں لوگ اس کو سلام کرتے ہیں، اس کو بڑا سمجھتے ہیں، تو پھر یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں۔ وہ مسجدوں سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، وہ زبان پہ گالی گلوچ کے الفاظ لاتا ہے، نبی کی سنتوں سے دور ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ کھانے کی سنت کیا، پینے کی سنت کیا، لباس پہننے کی سنت کیا، شریعت سے دور ہے۔ لیکن مال ہے تو اللہ نے عزت دی ہے، اور مال ایک ایسی چیز ہے، اللہ اگر کسی کو مال و دولت دیتا ہے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لوگ اس کی ظاہر میں چاہے حقیقت میں نہ ہو لیکن اس کے ظاہر میں اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ تو انسان یہ سمجھتا اگر میں صحیح ہوں، اگر میں غلط ہوتا، میرے اعمال غلط ہوتے تو میری اتنی عزت میرے معاشرے میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ شیطان دوسرا خیال انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے۔ یہ آیت کریمہ تو حقیقتاً کفار کے معاملے میں ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں مسلمانوں کی بھی یہ حالت پائی جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو مال دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، میں اس کا حقدار تھا، لیکن اپنی زندگی کو اعمال سے بہت دور رکھتا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو دنیا دے کر آزماتے ہیں، کبھی دنیا کو لے کر آزماتے ہیں۔ جب کسی کو مال دیا، نعمت دی، عزت دی، تو دیکھتے ہیں ان دنیا میں رہ کر میرا فرما بردار بنتا ہے یا نہیں، عبادت گزار بندہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، نمازوں کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر دنیا میں اتنا مشغول ہو گیا، دنیا کمانے میں اتنا منہمک ہو گیا کہ اس کو نماز کا بھی وقت نہیں ملتا، نماز کی بھی فرصت نہیں، اگر دکان چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر مسجد گیا، نماز پڑھنے گیا، میرے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا، میں اکیلا ہوں، میرے بچے چھوٹے ہیں، جب بچے بڑے ہو جائیں گے، کاروبار کو سنبھالنے والے بن جائیں گے، تب میں 5 وقت کا نمازی بن جاؤں گا، دیندار بن جاؤں گا، عبادت گزار بن جاؤں گا۔ شیطان دل و دماغ میں یہ خیال ڈالتا ہے۔ تو وَأَمَّا اللہ تعالیٰ کے ایک امتحان کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، عزت دیتا ہے، لیکن وہ بندہ سمجھتا ہے یہ تو میری اپنی محنت کی کمائی ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور ایک آزمائش کس طرح سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزماتا ہے، کس طرح سے؟ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، رزق اس پر تنگ کر دیا جاتا ہے، روزی اس پر بند کر دی جاتی ہے، رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ بہت پیسہ تھا، بڑا مال تھا، خوب روزی تھی، خوب رزق تھی، کاروبار بڑا اچھا چلتا تھا، فقدر علیہ رزقہ، اللہ نے روزی کو تنگ کر دیا، روزی کو بند کر دیا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، یہ مجھ پر کسی نے حسد کر دیا جس کی بنا پر میری روزی کو بند کر دیا۔ روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہمیں امتحان کے طور پر، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتے ہیں کیا تم ایمان لے کر آ گئے تو تم یہ سمجھتے ہو کہ بھئی بس تم ایمان لے کر آ گئے تو تمہاری نجات ہو جائے گی، تم چھوٹ جاؤ گے، ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں، بلکہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ اللہ نے ایمان دیا، اسلام دیا، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیا جائے، یہ مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں علماء کرام سیرت ابراہیم علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھا جائے، اللہ نے ان کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، خلیل کا لقب عطا فرمایا کہ میرا دوست ہے۔ کتنا اونچا لقب ہوا، کتنے اونچے نبی ہوئے، لیکن ان کی ابتلا کی فہرست کو دیکھے، ان کی آزمائشوں کی فہرست کو دیکھے، ان کی امتحانات کی فہرست کو دیکھے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا تو پتہ نہیں ہم کس طرح سے اس معاملے کو پیش کرتے۔ سب سے پہلے تو پیدائی ماں ایسے ماں باپ کے گھر میں ہوئے جو بتوں کو پوج رہے ہیں، بتوں کو پوجنے والے ہیں، ایسے گھر میں ماحول نہیں ہے، دینی ماحول نہیں ہے، اور اپنے آپ کو دین پر جمانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ کہ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے کہ مسجد میں بیٹھتا ہے، کبھی چلنے کے لیے چلا گیا، 4 مہینے چلا گیا،
لیکن جب چلے میں سے آتا ہے 4 مہینے سے آتا ہے نوجوان نے چہرے پر داڑھی بھی رکھ لی، نمازوں کا پابند بھی، صبح کی نماز کے لیے اٹھ کر بھی آتا ہے، لیکن گھر کا ماحول نہیں ہے۔ خود اس کے ماں باپ کہتا ہے بھی گھر داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں، داڑھی کٹا لے، تجھے شادی کرنا باقی ہے، نکی کرنا باقی ہے، ابھی منگنی باقی ہے، کون تجھے لڑکی دے گا؟ صبح میں خود ماں باپ اس کو سلائے رکھتے ہیں، اتنی جلدی اٹھنے کی ضرورت نہیں، اتنی جلدی اٹھے گا طبیعت خراب ہوگی۔ یا ہمارے مسلم ماں باپ کے جملے بچوں کو سلائے رکھتے ہیں۔ تو گھروں میں جب ماحول نہیں ہے تو ایسے گھر میں جمنا، ماحول میں گھر جمنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ انسان تو چاہتا ہے کہ میرے چہرے پہ داڑھی رہے، میں نمازی بنتا رہوں، لیکن حالات اس طرح سے آتے رہتے ہیں کہ وہ مسجد سے قریب آیا ہوا، نماز سے قریب آیا ہوا، قرآن احادیث سے قریب آیا ہوا نوجوان مسجدوں سے دور چلا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے، دین سے، نمازوں سے دور چلا جاتا ہے۔ تو ماحول کے خلاف جانا بڑا مشکل کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانوں کو دیکھا جائے کہ ویسے گھر میں پیدا ہوئے، ماں باپ بتوں کو پوج رہے ہیں، تو ماں باپ کے خلاف جانا، گھر والوں کے خلاف جانا، ماحول معاشرے کے خلاف جانا بڑا مشکل کام۔ پھر بھی کبھی بھی اپنی پیشانی کو بتوں کے سامنے نہیں جھکایا، کبھی بھی کی زندگی میں ایک مرتبہ شرک والا، کفر والا عمل نہیں کیا۔ اللہ نے پہلے ہی دن سے آزمایا کہ دیکھتے ابراہیم میرے سامنے جھکتا ہے یا اپنے ماں باپ کے بنائے ہوئے رب کے سامنے جھکتا ہے یا اپنے حقیقی رب کے سامنے جھکتا ہے۔ یہ پہلا امتحان شروع ہوا۔ جب دوسرا امتحان آگے بڑھتے چلے گئے، ماں باپ بھی مخالف، گاؤں والے مخالف، بستی والے مخالف، سارے مخالف ہو گئے، حتیٰ کہ ان کو اپنا وطن، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا۔ جس جگہ انسان پیدا ہوا، اپنا بچپن گزارا، اپنی جوانی گزاری، اپنی زندگی کے ایک لمبا وقفہ گزارا، وہاں پھر اس کے مخالف ہو جائے، وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جائے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ انسان چھوڑ دیتا ہے سارے کام کہ جس کام کے لیے کر رہے، میرا اس میں کوئی فائدہ نہیں، میں ان لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو جنت کے راستے پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں تو جنت کے راستے پر چل رہا ہوں، میرا تو کوئی فائدہ نہیں، یہ جہنم کی راہ پر چلنے والے پھر بھی میرے مخالف بنے ہوئے، میرے دشمن بنے ہوئے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ہم اپنی زندگی کیوں خراب کرے، اپنے گھر بار کو کیوں اجاڑے، انسان اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے۔ یہاں دوسرا امتحان کہ گھر والے، بستی والے سارے مخالف، اپنے وطن کو چھوڑ کے جانا پڑا۔ اور تیسرا امتحان کیا؟ نبی ہے، بڑھاپے کا عالم ہے، اب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد نہیں عطا فرمائی، اولاد کی نعمت سے محروم ہے، بڑھاپے کا عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اولاد دینے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی جسے چاہتا ہے اسے لڑکیاں دیتے چلے جاتے ہیں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، 3 لڑکی دے دی، 4 لڑکی دے دی، 5 لڑکی دے دی، ماں باپ بڑی دعائیں کرتے، ایک لڑکا ہوتا ہماری نسل آگے بڑھتی، ہمارا خاندان آگے بڑھتا، ہمارا نام آگے بڑھتا۔ ایک فیملی کے بارے میں نے سنا کہ 8 لڑکیاں ان کے یہاں پر ہیں، 8 لڑکیاں ہیں۔ وہ باپ بڑے اچھے سے ساری لڑکیوں کو بڑے اچھے کے ساتھ رکھتا بھی ہے، لیکن ان کی تمنا، دعائیں، کوشش سے کہ ایک ہی لڑکا ہو جاتا، اس کے چکر میں 8 لڑکیاں۔ لیکن اللہ کا نظام یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، مجھے اس فیملی کو صرف لڑکیاں ہی دینا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جس سے چاہتا اسے لڑکے دے دیتے ہیں۔ اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کے لیے چاہو اسے لڑکے لڑکیاں دونوں دے دیا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کے لیے چاہو اس کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھتے۔ تو اولاد دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ بوڑھے ہو گئے، اب بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، لیکن ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ بڑھاپے کے عالم میں اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ بڑھاپے کے عالم میں بچہ ہوا، اولاد دی، کتنی محبت ہوگی اس اولاد سے۔ امتحان کے فہرستوں کو دیکھو، ہم ہماری زندگیوں کو نبی کی سیرتوں سے میچ کرتے چلے جائیں، اپنے حالات کو نبی کی سیرتوں سے، حالات سے میچ کرے۔ اگر ہم اپنی تکلیف، ہمارا درد، ہمارا فقر و فاقہ،
ہماری غریبی، ہماری بیماری، ہماری تکلیفیں، ہمارے مصائب اگر ہم نبیوں کی سیرت کے سامنے رکھیں گے تو انبیاء علیہ السلام کی تکلیفیں، ان کی مصیبتیں، ان کے دشمن اور ان کے فقر و فاقہ، ان کی غریبی ہم سے زیادہ آگے آپ کو نظر آئے گی۔ ہماری تکلیفیں تو کچھ بھی نہیں، ہماری غریبی تو کچھ بھی نہیں، ہمارے فقر و فاقے تو کچھ بھی نہیں، ہم تو تھوڑی سی تکلیف میں ناشکرے بن جاتے ہیں کہ میرا کچھ بھی نہیں، یہ بھی میرے پاس نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ لیکن کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کبھی ایسا حالت میں نہیں گزرے ہمارے پیٹ پر ہم نے پتھروں کو باندھا ہو، ہم بھوکے سو گئے ہو، ہمارے گھر میں کھانے تک کا نظام نہ ہو، ہمارے بیوی بچے بھی بھوک کے عالم میں زندگی گزار رہے ہو، اور ایک دن، 2 دن، 3 دن بھوک کے عالم میں گزر گیا۔ ایسا امتحان ہمارا نہیں لیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرتوں کو دیکھو، نبی بھی بھوکے ہیں، نبی کے گھر والے بھی بھوکے ہیں، اور ایک دن بھی نہیں 3 دن تک بھوک کے عالم میں زندگی گزاری ہے۔ ہم تو تھوڑی سی تکلیف میں دل کو چھوٹا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں تو بڑا نمازی ہوں، میں کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑتا، میں تو تہجد کا پابند، میں تو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، میں صبح شام ذکر کرتا ہوں، میں اچھے اخلاق کا سے لوگوں کے سامنے پیش آتا ہوں، میں نے کسی کا حق نہیں مارا ہے، میں ہر ایک سے اچھا سلوک کرتا ہوں، میری ذات سے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچی، پھر میرے ساتھ یہ برا معاملہ کیوں ہوتا ہے، میرے ساتھ ایسے حادثے کیوں ہوتے ہیں؟ ہم اس طرح کے جملے نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں جنت میں اور اس کے بدلے میں دنیا نہیں بلکہ جنت کے اونچے اعلیٰ مقام پہ ہمیں فائز کرنا چاہتا ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، لیکن وہ اچھے اعمال اللہ نے جنت میں اس کا بہت اونچا مقام اللہ تعالیٰ اس کے لیے بنایا ہوا ہوتا ہے، اور بندہ نیک اعمال بھی کرتا چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو جنت میں یہ اونچا مقام عطا فرماؤ، لیکن اس کے نیک اعمال کی وجہ سے وہ بندہ اس نیک اونچے جنت کے اس اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ پاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی تکلیف میں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مبتلا فرماتے ہیں۔ جب بندہ اس تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں جو اس کی آزمائش ہوتی ہے، پھر بندہ صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فوری طور پر اس کو جنت کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں سے تو پتہ چلتا ہے کہ بندے کو اگر چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچتی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف پہنچی کہ مثال کے طور پر ایک بندے نے اپنے جیب میں کوئی چیز رکھی، اب اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا چابی نکالنے کے لیے، گاڑی کے پاس کھڑا ہے، چابی نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا، اب اس نے ہاتھ تو ڈالا لیکن اس کے ہاتھ میں چابی نہیں آئی، پھر دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہاں بھی اس کے چابی جس کے جیب میں نہیں، اس کو تکلیف ہوئی، اس کا دل پریشان ہو گیا کہ بھئی چابی کہاں چلی گئی، تکلیف اس کے دل میں پہنچی۔ اللہ اس تکلیف پر، اس مصیبت پر بھی اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ پہلے سے آپ کو تکلیف پہنچی تھی، 10 سال، 15 سال، 20 سال، کئی سالوں پہلے آپ کو ایک تکلیف پہنچی تھی، آپ نے اس تکلیف پر، اس مصیبت پر صبر کا معاملہ فرمایا، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو ناصبرہ ہو، ناشکرہ نہ ہو، آپ نے اس مصیبت پر اپنے دل کو، اپنے آپ کو سنبھالا تھا، پھر 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، کئی سال گزر گئے، آپ کو وہی صدمہ، وہی تکلیف، وہی مصیبت برسوں برس کے بعد یاد آ گئی، آپ کا دل پھر ٹوٹ گیا، آپ پھر غمگین ہو گئے کہ میرے ساتھ کیسا یہ معاملہ پیش آ گیا تھا۔ اللہ اس پر بھی آپ کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے، چھوٹی سی تکلیف جب بندے کو پہنچتی ہے اس کے بدلے اس کے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ کوئی انسان بیمار ہو گیا، اس کو بخار آ گیا، بیمار ہو گیا، اللہ اس بخار میں، اس کی بیماری میں اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ بیمار مریض آدمی جو دعا کرتا ہے یہ کمزور ہو گیا، اللہ نے اس کو آزمائش کے طور پر اس کے جسم کو کمزور کر دیا، اب یہ ٹوٹا ہوا ہے، اس کا جسم کمزور ہے، اللہ کے علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں، جب یہ دوائیں بھی کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ مجھے شفا دینے والا تو ہے،
جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ جب میں مریض ہوتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ تو تو ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تو مریض جب ہاتھ اٹھاتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ اللہ کبھی کسی نعمت کو دے کر آزماتے ہیں، کسی سے کسی نعمت کو چھین کر آزماتے ہیں، کبھی مال کو دے کر آزماتے ہیں، کبھی کسی سے مال کو لے کر آزماتے ہیں، کبھی اولاد کو دے کر آزماتے ہیں، کبھی کسی کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھ کر آزماتے ہیں، کبھی عزت کو دے کر آزماتے ہیں، کبھی اپنے معاشرے میں ذلت اور رسوائی کے درمیان پھنسا کر آزماتے ہیں کہ اس کی زندگی میں ہونے کے باوجود بھی یہ میرے فرما بردار بنتا ہے یا نہیں، یہ مجھ سے بدگمان ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ دو طریقے یہاں بتا رہے ہیں، اما الانسان اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، تو بندہ سمجھتا ہے میرے رب نے میری عزت کی، میرا اکرام کر رہا ہے، لیکن گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن سمجھتا ہے میری معاشرے میں عزت ہے، تو گویا میں صحیح ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میرا ہر عمل صحیح ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کیسے آزماتے ہیں، فقدر علیہ رزقہ، کسی کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں، رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، فیقول ربی اہانن، جب روزی کو تنگ کر دیا جاتا ہے، جب روزی کو تنگ کر دیا جاتا ہے، جب انسان کی روزی کو بند کر دیا جاتا ہے، تو بندہ کہتا ہے میرے رب نے اہانن، میرے رب نے میری توہین کر ڈالی، میرے رب نے میری ذلت کر ڈالی، میرے معاشرے میں آج میرا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، سوسائٹی میں، معاشرے میں، مارکیٹ میں ایک میرا نام تھا، آج میرا سارا کاروبار ٹھپ پڑ گیا۔ میں نے کتنی سچائی، امانت داری کے ساتھ اپنے کاروبار کو آگے کیا، لیکن اس اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا۔ بندہ اپنے رب سے بدگمان ہو جاتا ہے، وہی اس کی ناکامی کی علامت بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کا ملنا، یہ آخرت کے ملنے کی علامت نہیں ہے۔ بہت سی مرتبہ، بلکہ اکثر و بیشتر دنیا میں ایسا آپ کو نظر آئے گا، اللہ نے خوب مال دیا، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، لوگ ان کے دیوانے بنے ہوئے ہیں، جہاں جاتے ہیں کہ بھیڑ ان کے آگے پیچھے جم جاتی ہے۔ آپ دیکھو ان کے پاس ایمان نہیں ہے، دنیا کی پوری دنیا کی نعمت ان کے پاس موجود ہے، جب چاہتے ہیں جس ملک میں چاہے اس ملک میں چلے جائے، دنیا کے جس کونے میں جاتے ہیں لوگ ان کے اطراف میں بھیڑ لگا لیتے ہیں، ان کے پاس عزت ہے، شہرت ہے، دنیا کی ساری نعمتیں موجود ہیں، ایمان کی دولت نہیں ہے۔ کیا یہ عزت، یہ شہرت، یہ دنیا کی نعمتیں ان کو آخرت میں جنت میں لے جانے والی بنے گی؟ ہرگز وہ دنیا اپنی قرآن کریم کہتا ہے اگر انسان قیامت میں کافر لوگ یہ چاہیں گے ہم اپنے مال و دولت کو فدیے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں، اپنی ساری جائیداد کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لیں، وہاں اللہ تعالیٰ کو مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو انسان، یہ تو دنیا ہے، انسان دنیا میں کوئی جرم کرتا ہے لیکن جرم کرنے کے باوجود بھی اپنے مال کو بتا دیا، پیسے کو آگے کر دیا، جرم کرنے کے باوجود بھی وہ انسان چھوٹ جاتا ہے، وہ قصوروار نہیں کہلاتا۔ یہاں دنیا میں رشوتیں چلتی ہیں، یہاں پیسے چلتے ہیں، مال و دولت چل جاتا ہے، نکمے کو بھی بڑی بڑی ڈگریاں مل جاتی ہیں، ناکاموں کو بھی کامیابی کی کرسیوں پر بٹھایا جاتا ہے، ذلیل لوگوں کو بھی عزت کی کرسیوں پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا ہے، وہاں قیامت کا دن ہوگا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اسے دنیا کے مال و دولت کی ضرورت نہیں ہے۔ کافر لوگ چاہیں گے اپنی جائیداد فدیے میں ہم دے دیں تاکہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے، اللہ تعالیٰ ان کی جائیداد کو قبول نہیں کرے گا، ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو دنیا میں کبھی ایسا ہوگا تو دنیا میں عزت کا ملنا، دنیا میں مال و دولت کا مل جانا، یہ آخرت میں بھی ہمیں عزت مل جائے، یہ کوئی اس کے اسباب نہیں ہے۔ اور ایک انسان دنیا میں غربت میں، فقر و فاقے میں زندگی گزارے اور دنیا میں وہ ذلت بھری زندگی گزارا، اس کے معاشرے میں اس کا کوئی لیول نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے،
لوگ اس کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھتے. کیوں؟ کہ آج دنیا میں عزت اسی دی جاتی ہے جس کے پاس 2 پیسہ ہوتا ہے. اسی کو عزتیں دی جاتی ہے کہ انسان غریب گھر میں فقر و فاقے میں چھوڑ سے مکان میں رہتا ہے، اپنے مکان سے آیا، مسجد میں نماز پڑھی، مسجد سے گھر چلا گیا، کوئی اس کو جاننے والا نہیں یہ کون ہے، کیسا نمازی، کیسا متقی، کیسا پرہیزگار. معاشرے میں کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں. لیکن ضروری نہیں ہے جس کی دنیا میں کوئی عزت نہ ہو اس کی آخرت میں بھی کوئی عزت نہ ہوگی. وہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کا نظام الگ ہے. دنیا کے ماحول کو قیامت میں ہم قیاس نہ کریں. یہاں کا عزت دار وہاں کا ذلیل ہو سکتا ہے، اور یہاں کا ذلیل کم تر انسان وہاں کے عزتوں کی چوٹیوں پر بٹھایا جا سکتا ہے. شرط یہ ہے اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اسلام دیا. آج ہماری ذہنیت بھی کافروں کی طرح بنی ہوئی ہے، ہماری سوچ بھی بس وہی ہے، میری دنیا بن جائے، دنیا بن جائے، دنیا بن جائے. نہیں، دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں ہماری آخرت کی زندگی سنور جائے. اللہ نے مال دیا، نعمتیں دی، خوشحالی زندگی دی. ان تمام نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا احسان شمار کیا جائے، نہ کہ اپنے کمال کو اس میں اظہار کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے بن کا زندگی گزارا جائے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں، بیماری میں، قرض میں مبتلا فرمایا، اپنے دل کو تنگ نہ کیا جائے. یہ دنیا کی زندگی 60-70 سال کی زندگی ہے. یہ دنیا کی زندگی تکلیف مصیبت میں ٹل جائے گی. اللہ کو یہی منظور ہو اللہ ہمیں جس حال میں بھی رکھے، ہمیں اس حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنا ہے. کسی نے کہا ہم یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں. ایک شاعر کہتا ہم یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ ہم وہاں کیسے رہیں. یہاں تو عزت کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ بھی زندگی گزر ہو جائے گی، غربت میں بھی زندگی بسر ہو جائے گی. لیکن وہاں کی زندگیاں ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کی راحتیں بھی ہمیشہ کی راحتیں. وہاں کی تکلیف بڑی تکلیف ہے، دنیا کی تکلیف آخرت کی تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی. علی فرماتے ہیں وہ خوشیاں کیا خوشیاں ہیں جس کے بعد ہمیشہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑے. وہ نعمت ہی کیا نعمت ہے جس کے بعد ہمیشہ مصیبت، ہمیشہ عذاب ہو. اور وہ تکلیف ہی کیا تکلیف، وہ مصیبت ہی کیا مصیبت، وہ پریشانی کیا پریشانی جس کے بعد انسان کو ہمیشہ نعمتیں ملنے والی ہو. تو ہماری نظریں اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے. اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا، مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا. ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ ہمیں جس حالت میں بھی رکھے اس حالت میں ہم نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں، ہماری زندگیاں قرآن کے احکامات سے وابستہ ہو، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، ہمارے صبح شام کے اعمال سنت کے موافق ہو. تب ہماری زندگی تو یہ سنور جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.